یہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس طرح ایک حاجی نے حج کے لیے احرام پہنا، جیسا اجر اس کو اللہ عطا کرتے ہیں اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جس نے گھر سے وضو کیا نماز کے لیے اور مسجد کی طرف آیا۔ صرف 5 طرح کے لوگ ہیں جن سے جمعہ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، احادیث میں اس غسل کا بھی ایک خاص طریقہ بتایا گیا۔ اللہ اس بندے کو پہلی گھڑی میں مسجد آنے کا ثواب کتنا دیں گے؟ 1 اونٹ قربانی جتنا۔ کہ جمعۃ المبارک کا جو اصل ثواب کے حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے والے آدمی کو صرف ظہر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، پورا سال شب بیداری کا، پورا سال رات قیام کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ فضیلت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، یہ مسجد کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 طرح کی روایات ملتی ہیں کہ کتنی سنتیں یہ نفل پڑھے جائیں، لیکن کتنا سفر ہو تو پھر وہ آدمی مسافر والی نماز پڑھے گا۔ سفر کی قضا نماز آپ اپنے شہر میں آ کے آپ پوری نماز پڑھیں گے، اس کی قضائی آپ قصر نماز والی نہیں دیں گے۔ اب کتنے دن قصر نماز پڑھی جائے گی؟ 2 نمازوں کو اپنی مرضی سے جمع نہیں کر سکتے کہ ظہر کو فجر کے ساتھ کر لیں، مغرب کو عصر کے ساتھ کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 2 نمازوں کو جو جمع کیا جائے گا اس کے 2 جوڑے سمجھ لیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے وہ ان دعاؤں کا متبادل ہیں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامع اور معنی خیر کثیر رکھنے والی دعائیں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 10-11 اذکار ہمیں ملتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جس طرح چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ 2 دعائیں جو آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کو اللہ اگلی نماز کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا جب غلام مانگنے آئی تھی، اتنی فضیلت بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان بندہ ان پہ ہمیشگی کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہیں یہ بہت ہی آسان، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، بہت آسان۔ تو 5 نمازوں میں یہ زبان پہ بنے 150، لیکن نیکی کے میزان میں ہو جائیں گے 1500، کیونکہ ایک نیکی کو اللہ 10 سے ضرب دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آنے میں جلدی کرو، دوڑ کے آؤ، اور خرید و فروخت کو، تجارت کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے۔ پس جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نماز کے احکام و مسائل کے موضوعات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مسلمان بالغ مرد، اس کے لیے نماز جمعہ کو با جماعت ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے احکام و مسائل جو بہت ہی اہمیت کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کو اللہ نے انتہائی بابرکت، انتہائی محترم بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دنوں میں سے اس کو سید الایام کہا ہے، دنوں کا سردار ہے۔
اس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے، اور یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کے ہے حدیث کی روح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 5 باتیں ایسی ہیں جو اور کسی دن میں نہیں ہوتی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی ایسی آتی ہے، بندہ جو بھی خیر کی دعا اللہ سے کر لے اللہ اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتے۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے مقربین فرشتے آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن قیامت کے آنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ایک یہودی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ جس دن دین مکمل ہوا ہے، اگر ہمارے دین میں ایسا دن ہوتا جس دن ہمارا دین مکمل ہوا تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی بخوبی علم ہے کہ وہ دن کون سا ہے جس دن دین مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو کہہ رہے تھے کہ میں پہلے ہی جانتا ہوں جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے رسول کریم علیہ السلام نے شاید فرمایا ہو کہ جس طرح عیدین کے دن، عیدین کے روز روزہ رکھنا منع ہے، اسی طرح آپ نے منع فرمایا کہ ایک جمعہ کا دن روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ جمعہ کی رات عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد اگر تمہارا معمول ہے یا نظر کا روزہ تم نے نظر مان رکھی ہے اور وہ اتفاقی طور پہ جمعہ کا دن آ جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن پورا کا پورا یہ برکت میں، عظمت میں، فضیلت میں کس قدر محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ فضیلت اس قدر زیادہ بتائی کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے 7 دنوں کے لیے اس کے لیے ایک نور اور روشنی کا اہتمام کر دیتے۔ اس جمعہ کے دن کی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو اس میں ایک بڑا کام جو مسلمان کرتے ہیں وہ نماز جمعہ میں شرکت ہے۔ بقیہ 5 دنوں کی جو نمازیں ہیں ظہر کی جگہ پہ مسلمان نماز جمعہ آ کے ادا کرتے ہیں، اور نماز ظہر کی 4 رکعات فرض کی بجائے 2 رکعات ادا کی جاتی۔ اہل علم نے لکھا ہے 2 رکعات جو معاف کی ہیں شریعت نے وہ خطبہ سننے کے عوض میں کی۔ اس لیے نماز جمعہ کے جو آداب ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو ان کا اہتمام، التزام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جمعہ ہر مسلمان مرد پہ، بالغ پہ حدیث کی روح سے اس کو فرض کیا گیا ہے۔ صرف 5 طرح کے لوگ ہیں جن سے جمعہ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت، غلام، مریض اور بچہ، اور ایک حدیث میں مسافر کو بھی جمعہ معاف کر دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر سفر میں ہے تو اس کے لیے جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر وہ نماز ظہر بھی ادا کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ مگر یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اگر خواتین مسجد میں آ جائیں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں خواتین نہ صرف عام نمازوں میں شریک ہوتی تھیں
بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ میں بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سن کے سورہ قاف زبانی یاد کر لی تھی۔ سورہ قاف اگر 16 سطری قرآن کریم ہو تو تقریباً 2 صفحات سے لمبی صورت ہے، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ خطبہ میں شریک ہو کے جناب رسول کریم علیہ السلام سے سن کے میں نے سورہ قاف زبانی یاد کر لی تھی۔ تو اگر خواتین شریک ہونا چاہتی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دی ہے، اگر تمہاری خواتین تم سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت طلب کریں، لا تمنعوا، ان کو منع مت کیا کرو، لیکن ان کے لیے فرض نہیں کیا مسجد میں آ کے نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے اس کے کچھ بڑے بڑے اہم آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے روز غسل کرنا یہ واجب ہے ہر بالغ مرد پہ، علی کل محتلم، ہر وہ آدمی جس کو احتلام ہوتا ہو، ہر بالغ مرد پہ۔ بعض احادیث سے یہ رخصت ضرور دکھائی دیتی ہے کہ بغیر غسل کیے بھی اگر کوئی وضو بھی کر کے آ جاتا ہے تو جمعہ اس کا بھی درست ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، تاخیر سے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا یہ وقت ہے مسجد میں آنے کا، خطبہ میں شریک ہونے کا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں ہو سکا، میں نے جو ہی اذان سنی میں سیدھا وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا بھی اچھا ہے، لیکن میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ غسل کر کے آنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے کہ آپ کے لیے واجب تھا، ضروری تھا کہ آپ غسل کر کے آتے، لیکن اس کو ایک افضل عمل قرار دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں آنے سے پہلے غسل کرو، خوشبو استعمال کرو اگر توفیق ہے، میسر ہے، مسواک کرو، یعنی پاکی صفائی کا پورا اہتمام کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے لیے بھی اگر کوئی وضو کر کے گھر سے آتا ہے تو یہ افضل عمل ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے، ہر اٹھنے والے قدم کی برکت اتنی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس طرح ایک حاجی نے حج کے لیے احرام پہنا، جیسا اجر اس کو اللہ عطا کرتے ہیں اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جس نے گھر سے وضو کیا نماز کے لیے اور مسجد کی طرف آیا۔ نماز جمعہ کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، احادیث میں اس غسل کا بھی ایک خاص طریقہ بتایا گیا، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ جمعہ کے دن کا غسل عام غسل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس حدیث مبارکہ میں نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں آپ نے ابتدا اس بات سے کی کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، غسل جنابت والا واجب غسل کا طریقہ جو ہے، اور اس کا طریقہ کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے استنجا کرنے کے بعد پورا وضو کیا جائے گا نماز والا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے سر میں خلال کیا جائے گا اور 3 چلو 3 لپ لے کے سر پہ ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد پورا غسل کر لیا جائے گا۔ یہ ہے غسل جنابت واجب غسل کا طریقہ۔ تو اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت والا غسل کیا اور پھر جلدی چل کے مسجد میں آیا، اس حدیث کے لفظ ہیں، یعنی اس سے مراد پہلی گھڑی ہے، اللہ اس بندے کو پہلی گھڑی میں مسجد آنے کا ثواب کتنا دیں گے؟ 1 اونٹ قربانی جتنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 بکرا یا بکری، اور چوتھی گھڑی والے کو فرمایا کہ اس کو 1 مرغی، اور جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں
کہ جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے آ گیا، اضافی ثواب نوٹ کرنے کے لیے جو فرشتے بیٹھے تھے اپنے رجسٹروں کو بند کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا جو اصل ثواب کے حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت جلد مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو 5 گھڑیاں بیان ہوئی ہیں نا، 5 ساتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آیا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو دوسری میں آیا، یہ 5 گھڑیوں سے کیا مراد ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی 12 گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ 24 گھنٹوں کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور 12 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ 5 گھڑیاں اگر اس سے مراد لیں تو بہت سارے اہل علم نے ان گھڑیوں سے مراد وہی گھڑی مراد لی ہے جو ہمارا وقت ہے۔ 24 گھنٹوں کو اگر آپ 12 پہ تقسیم کریں تو 12 میں سے 12 پہ تقسیم کر کے 5 گھڑیاں اگر اس سے مراد لیں تو یہ ٹائم صبح 8-9 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ جو تھے ان کی یہ رائے تھی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی نماز اشراق کے وقت سے، یہ جو پہلی گھڑی کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو بہت پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے عرب میں نے اپنا حرمین شریفین میں دیکھا ہے 9 بجے 8 بجے صبح لوگ جمعہ کے انتظار میں اپنی جگہوں پہ برجمان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان گھڑیوں سے مراد زوال کا وقت ہے۔ تو اگر کوئی بھی معنی اس کا لے لیا جائے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں آ گیا، اضافی ثواب جمعہ کا اس کو ملتے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے والے آدمی کو صرف ظہر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے ثواب سے یہ آدمی محروم ہو گئے۔ اور جمعہ کے دن کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ میں جو آدمی شریک ہوتا ہے، اس نے غسل کیا، امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا اور آرام سے آ کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس آدمی کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گویا اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ یہ فضیلت اس آدمی کو ملتی ہے جو بر وقت مسجد میں آتا ہے، اور بر وقت مسجد میں آنا اس کو بعض روایتوں میں تو اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث جو سنن کی تمام کتابوں میں آتی ہے، سنن سے مراد وہ حدیث کی کتابیں ہیں سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، چاروں نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور فضیلت دیکھیے چاروں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ترین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، گھر والوں کو غسل کرایا، تیسری بات جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آیا، چوتھی بات یہ امام کے قریب بیٹھا، پانچویں بات اس نے خیال سے خطبے کو سنا، اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اٹھنے والا ہر قدم، اس ایک قدم پہ اس آدمی کو پورا 1 سال روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور صرف روزہ نہیں، وقیامہا، پورا سال شب بیداری کا، پورا سال رات قیام کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ فضیلت دیکھیے، اور میں عرض کر رہا ہوں چاروں کتابوں میں اس روایت کا سٹیٹس صحیح حدیث کا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے بھی غسل کرنا، بر وقت مسجد میں آنا، پہلی صفوں میں امام کے قریب بیٹھنا، اور جمعہ کے دوران کوئی بھی لغو کام جو خطبہ جمعہ کے منافی ہو آداب کے وہ نہ کرنا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے میں 1 سال قیام کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو آتا ہی لیٹ ہے مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، یہ مسجد کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام اوپر لکھا جاتا ہے، اجر و ثواب میں اس کا مقام زیادہ ہے۔
اور جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے یہ اپنے ان دفاتر کو، اپنے ان صحف کو، اپنے ان کتابچوں کو بند کر کے یہ اس خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں 7 دنوں میں صرف ایک دن، اور ایک دن میں صرف 40-45 منٹ یہ نکالنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز ظہر 4 رکعات کی بجائے اگر 2 ہم فرض پڑھتے ہیں تو 2 اگر معاف کیے ہیں تو یہ جو ذکر، یہ جو نصیحت، یہ جو دین کے بنیادی مسائل انسان جاننے کے لیے آتا ہے، اس کو فرض کر دیا۔ اگر کوئی آدمی وہ اپنا زندگی کا سارا وقت نکال کے دین کا عالم نہیں بنتا، اگر جمعے کے دن وہ صرف آدھا پونا گھنٹہ بر وقت آ جائے تو ایک مسلمان کم سے کم اتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے جتنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اور اپنا معمول بنانے کی بات ہے، لیکن جمعہ سے پیچھے رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جگہ پہ کسی کو امام کھڑا کروں اور جو جمعے سے پیچھے ہیں ان آدمیوں سمیت ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پچھلی صفوں میں دیکھا، فرمایا میرے قریب آیا کرو، میری پیروی کرنے میں تمہیں آسانی رہے، تمہارے پیچھے صفیں بنتی رہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی صفوں میں رہو گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اجر و ثواب میں بھی تمہیں پیچھے نہ کر دے۔ اور پہلی صفوں میں آنے کی فضیلت وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ بہت ساری حدیثوں میں جو جمعہ کی فضیلت ہے وہ ان آدمیوں کو زیادہ فضائل نصیب ہوتے ہیں جو پہلی صف میں امام کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں۔ جمعہ کا ایک ادب یہ ہے، جب بھی مسجد میں آپ تشریف لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم ہے ایک طرف ہو کے آپ 2 نفل خفیف پڑھیے اور بیٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو خطبے کے دوران تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ روکا، موضوع کو روکا، آپ نے ان سے پوچھا اصلیت رکعتین، کیا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اللہ کے رسول نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو، بیٹھو بعد میں۔ اس کا مطلب ہے خطبہ کے دوران بھی پہلا ادب تو یہ ہے کہ پہلے آئیں، اور دوسرا ادب یہ ہے جب بھی آپ تشریف لائے ہیں آپ 2 رکعتیں پڑھ کے آرام سے تشریف رکھیں۔ تیسرا جمعہ میں آنے کا ادب یہ ہے جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھے، بلکہ جو پہلے آئے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اگلی صفوں میں آئیں۔ میں نوٹ کرتا ہوں چیزوں کو اصلاح کی غرض سے تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے میں کئی احباب کو دیکھتا ہوں وہ پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر عذر ہو تو آپ جانتے ہیں مسائل بدل جاتے ہیں، آسانیاں ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا، گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، یہ ویسے ہی جمعہ میں منع کیا گیا جس سے انسان کو نیند آتی ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ کے دوران اگر کسی کو اونگ آئے وہیں پہ نہ جم کے بیٹھا رہے، اپنی اٹھے اور اپنی جگہ کو بدل لے۔ تو اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ جو پہلے آئے ہیں وہ اگلی صفوں میں بیٹھے، اور جو بعد میں آئے ہیں ان کو چاہیے جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ دیں۔ خطبہ کے دوران میں کندھے پھلانگ کے آگے آنا، چاہے آپ کو پہلی صف میں جگہ مل جائے، یقین جانے آپ کو فضیلت شاید اتنی، آپ کو ثواب اتنا نہ ملے، لیکن آپ نے بہت بڑی اللہ کے رسول کے فرمان کی آپ نے توہین کر دی۔ ہاں جب نماز کے لیے صفیں درست ہوں، آپ کو جگہ ملے، آپ آگے تشریف لائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو کندھے پھلانگ کے آگے آ رہا تھا، آپ نے پھر خطبہ روکا، آپ نے فرمایا کیوں اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہو، یہیں پہ بیٹھتے ہو۔ تو خطبہ کے دوران، بلکہ ایک حدیث میں جو فضیلت بتائی ہے جمعہ کی، اس میں بھی یہ بات ہے کہ جو لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے نہ آئے، جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھتے۔ خطبہ جمعہ کا ایک اور جو ادب بتایا گیا ہے، خطبے کے دوران اگر کوئی آپ کا ساتھ والا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس بات سے بھی منع کیا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ من مس الحصا فقد لغا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کنکر سے کھیلا، یوں کہیے صفوں کے تنکے سے جس نے کھیلا، اس نے لغو کام کیا۔ تو اگر اتنا کام بھی نہیں کر سکتے
تو خطبہ کے دوران میں موبائل نکال کے میسج چیک کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، یہ تو حرام ہے کلی طور پہ۔ بلکہ اس سے بڑا ادب یہ ہے کہ خالق کے پاس آ رہے ہیں اس سے ملاقات کرنے، اس کی یاد، اس کا ذکر کرنے آ رہے ہیں، مخلوق سے رابطہ کٹ کر کے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے آئیں۔ نماز جمعہ سے پہلے یہاں پہ کہا جاتا ہے، اس کے باوجود اکثر نماز کے اندر موبائل بج رہے ہوتے ہیں۔ اب زبردستی تو بند نہیں کرائے جا سکتے، صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نماز کے خطبہ جمعہ کے آداب کے خلاف باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطبہ جمعہ کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن چونکہ میں چاہتا تھا کہ اگلے جمعہ میں نماز کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان کو مکمل کر دیا جائے، اور اگلے خطبہ جمعہ میں نوافل نمازیں جو ہیں ان کی فضیلت، اہمیت اور مسائل پہ بات کروں گا۔ اس لیے آج میں چاہتا تھا جو ہمارے ضروری مسائل رہ گئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نماز جمعہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ کتنی سنتیں یہ نفل پڑھے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعات ادا کرو، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے ان نوافل کو ادا کرتے، آپ 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اور دونوں میں موافقت اہل علم نے اس طرح سے دی ہے، تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ اگر کوئی گھر میں جا کے ظہر کے بعد یعنی جمعہ کے بعد کی نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 سنتیں کافی ہیں، اور اگر کوئی مسجد میں پڑھے تو وہ 4 پڑھ لے تو یہ افضل ہے۔ بہرکیف اگر کوئی 2 پڑھے یا 4 پڑھے، دونوں روایات موجود ہیں۔ ایک مسلمان کو نمازوں کی ادائیگی میں اکثر اوقات سفر بھی پیش آ جاتا ہے، تو مسافر کی نماز کے لیے شریعت نے بہت ساری آسانیاں اور رخصتیں دی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم زمین میں چلو، تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز کو کم پڑھ لو، مختصر کر لو، قصر نماز پڑھ لو۔ اور مسافر نماز فرض آدھے ہو جائیں گے، ظہر، عصر اور عشاء 4 کی بجائے 2 فرض رہ جائیں گے۔ فجر 2 فرض پہلے ہی ہیں، وہ 2 پڑھے جائیں گے، اور مغرب کی 3 رکعات ویسے ہی پڑھی جائیں گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یہ حالت خوف میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت واضح کرتی ہے کہ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سفر کے دوران میں جب بھی نکلو اس وقت قصر نماز پڑھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں صدقہ دیا گیا ہے، اس صدقے کو قبول کرو، قطع نظر اس بات کہ تمہیں تھکاوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جی آج کے دور میں سواریاں بڑی لگژری ہیں، جی کاریں بڑی اچھی ہیں، جی مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ دین میں یہ بات کہیں پر نہیں کی گئی کہ اگر تمہیں تھکاوٹ ہو تو پھر ہی قصر نماز پڑھنی۔ یہ رخصت ہے، دین نے رخصت دی ہے۔ اور دیکھیے یہی رخصت تھی جو مسلمانوں کو مکہ میں میسر تھی۔ ہجرت سے پہلے مسلمان یہ ساری نمازیں 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، مدینہ میں آنے کے بعد یہ جو بقیہ نماز ہے نا 4 رکعت والی، یہ بعد میں 4 رکعت کا حکم ہوا ہے، پہلے یہ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ تو یہ ایک رخصت ہے۔ لیکن کتنا سفر ہو تو پھر وہ آدمی مسافر والی نماز پڑھے گا۔ ایک بات بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ کسی حدیث میں اس بات کا تعین نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اتنے میل یا اتنے کلومیٹر ہو تو پھر ہی تم نے مسافر والی نماز پڑھنی ہے۔ اور جس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صریحاً حکم نہ ملے اس میں آپ کو نظر آتا ہے اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے، فقہا کا اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت تو بتاتی ہے کہ جو بھی تم سفر کرو، اسی لیے بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جس کو آپ سفر سمجھیں اس کے لیے کوئی کلومیٹر کی حد مقرر نہیں کی گئی، وہ سفر ہے، آپ مسافر والی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ لیکن ایک قول یہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو آپ قصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور 3 فرسخ یہ 9 میل بنتے ہیں، اور 9 میل اگر موجودہ دور میں کلومیٹرز میں دیکھیں تو یہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔
بعض نے کہا 18 کلومیٹر بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی 3 فرسخ یعنی 9 میل کا سفر کرتے تو آپ قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دوسرا قول جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 48 میل کسی نے سفر کرنا ہو، 48 میل جو تقریباً 72 کلومیٹر بنتا ہے، کہ جس نے اتنا سفر کرنا ہو اور یہ سفر اس کی ابتدا ہوگی شہر کی حدود سے نکل کے، تو وہ قصر والی نماز پڑھے۔ بہرکیف اس میں اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے تو تھوڑا سفر کیا ہے جی میں مسافر والی نماز نہیں پڑھوں گا، تو آپ کا اختیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ کے وہ کام کر لو جو چیز تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ ایک چیز پہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ پوری نماز پڑھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سفر کم ہے یہاں پہ مسافر والی نماز نہیں بنتی تو آپ مکمل نماز پڑھ لیجیے۔ بہرکیف ایک قول جو کہ 22 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہو تو شہر کی حدود سے نکل کے، چاہے آپ کا سفر ابھی چل رہا ہو، آپ کو اس دوران میں جو نماز آئے گی وہ آپ نماز قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ شہر کے اندر رہتے ہوئے نماز قصر نہیں پڑھی جائے گی، اور اپنی منزل والے شہر میں آ کے پھر قصر نہیں پڑھی جائے گی، چاہے آپ کی کچھ نمازیں قضا ہی رہ گئی ہوں۔ سفر کی قضا نماز آپ اپنے شہر میں آ کے آپ پوری نماز پڑھیں گے، اس کی قضائی آپ قصر نماز والی نہیں دیں گے۔ ہاں جب آپ اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہوں، چاہے آپ شہر کے قریب بھی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف واپس جایا کرتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے ان کو اپنے شہر کی عمارتیں اور بلڈنگز اثرات دکھائی دے رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کتنے دن قصر نماز پڑھی جائے گی؟ اس میں جو زیادہ راجح موقف معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 3 دن کسی جگہ پہ رہنا ہے، اس کا ارادہ ہے، تو تینوں دن، 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، تو تینوں دن وہ قصر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ 4 دن رہنے کا ہے تو پھر پہلے دن سے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اس میں ایک قول 15 دن کا بھی ہے، ایک قول 18 دن کا بھی ہے، اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرکیف ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے 15 دن کہیں پہ رہنا ہے تو 15 دن ہی وہ مسافر والی نماز پڑھے گا۔ اس میں بھی ایک ضمناً بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نماز با جماعت میں آتے ہیں اور امام صاحب عشاء کی نماز کرا رہے ہیں، مسافر تیسری رکعت میں شامل ہوئے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو پوری نماز اب 4 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ انفرادی نماز اگر یہ آدمی پڑھتے ہیں تو آدھی نماز پڑھیں۔ مسافر والی نماز کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نوافل اور سنتیں شریعت نے معاف کر دی ہیں۔ جب فرض یادیں کر دیے تو سنتیں اور نفل تو بالولا معاف کر دیے۔ البتہ سفر میں فجر کی سنتیں اور نماز وتر پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک اور آسانی اور رخصت دی گئی ہے کہ بعض صورتوں میں 2 نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سفر کے دوران میں نمازوں کو جمع کر لیا جائے، ایک صورت ہے خوف کی صورت میں نماز جمع ہو جائے، یا بارش ہو رہی ہو تو اس صورت میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ 2 نمازوں کو اپنی مرضی سے جمع نہیں کر سکتے کہ ظہر کو فجر کے ساتھ کر لیں، مغرب کو عصر کے ساتھ کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 2 نمازوں کو جو جمع کیا جائے گا اس کے 2 جوڑے سمجھ لیجئے، ظہر عصر اور مغرب عشاء، ترتیب یہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام اگر سفر کرنے لگتے اور ابھی ظہر کا وقت شروع نہ ہوا ہوتا تو آپ ظہر کی نماز ڈیلے کر کے عصر کے ساتھ پڑھتے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جب 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، 2 میں سے ایک نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 بجے سفر شروع کرنے لگیں تو ابھی تو ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور ظہر عصر کو اکٹھا کر لیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کی ابتدا کرنے لگتے، ظہر کا وقت ہوتا، آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے، لیکن اگر ظہر کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیتے۔ گویا جمع کو پہلے ایڈوانس میں کر لینا پہلی نماز کے وقت میں، جمع تقدیم یہ بھی جائز ہے، اور جمع تاخیر کرنا یعنی ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور ایک صورت جمع سوری کی ہے۔
جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا جائے اور ادا کرتے کرتے ظہر کا وقت ختم ہو جائے، ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے، یعنی یہ صورت جمع والی ہے لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو آسانی کا پہلو یہی ہے کہ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، جو آپ کو آسانی معلوم ہوتی ہے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی عجیب و غریب ایک بحث چل رہی ہے، اور کئی لوگ پڑھے لکھے بھی اس بحث میں وہ موٹیویٹ ہو کے وہ اس کے اوپر اپنا پورا موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ موقف یہ ہے کہ بغیر عذر کے بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے، حدیث کے لفظ ہیں، نہ بارش تھی، نہ دشمن کا خطرہ تھا، اور نہ ہی آپ سفر میں تھے، آپ نے مدینہ میں رہ کے دو نمازوں کو جمع کیا، ظہر عصر کو جمع کیا، پھر مغرب عشاء کو جمع کیا۔ اب بعض لوگ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ بغیر عذر کے ہی، بغیر وجہ کے ہی آپ دو نمازوں کو جمع کر لیں، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چوتھا عذر نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے یہ تین عذر نہیں تھے، کیا پتہ کوئی اور عذر ہو کہ میری امت کے لیے آسانی رہے، مشقت نہ ہو۔ آسانی کا پہلو ہے، آج اگر کسی کا انٹرویو ہے، کوئی 4 گھنٹے کا پیپر ہے، کوئی اور اس طرح کی ایسی اس کی کوئی اہم میٹنگ ہے کہ 3-4 گھنٹے چلنی اور اس کو پتہ ہے میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اس حدیث سے اتنی رخصت موجود ملتی ہے کہ وہ آدمی دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے ہی جمع کیا، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کے تقریباً 17,000 فرض نمازیں پڑھی ہیں، اور 17,000 نمازوں میں سے اگر آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آسانی اور رخصت کا پہلو امت کے لیے دینے کے لیے تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب دل کیا بغیر کسی وجہ اور عذر کے دو نمازوں کو جمع کر لیں۔ فرض نماز کے بعد ایک جو انتہائی اہم بات جس سے اویئرنس لوگوں کو دینا یہ بہت ضروری ہے اور لازم ہے، وہ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ ہمارے ہاں اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے، جو ہی نماز پڑھی فوری طور پہ بھاگ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز کے فوری بعد اٹھ کے دوڑ جانا یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور فوری ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس کا بھی کسی روایت میں تذکرہ نہیں ملتا، اور فوری کھڑے ہو کے نفل شروع کر دینا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سلام پھیرنے کے بعد جب تک نمازی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ گفتگو نہیں کرتا یا جب تک یہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے وہ ان دعاؤں کا متبادل ہیں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامع اور معنی خیر کثیر رکھنے والی دعائیں نہیں ہو سکتی۔ میں صرف اشارہ کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 10-11 اذکار ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر، جو ہی نماز ختم ہوتی صحابی کہتے ہیں کہ مسجد میں لوگ اللہ اکبر بلند آواز سے پکارتے کہ پچھلی صفوں والوں کو بھی علم ہو جاتا کہ نماز ختم ہو گئی۔ جو ہی فرض نماز ختم ہو تو اللہ اکبر تھوڑی سی بلند آواز میں کہا جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز ختم کرتے تو آپ 3 بار استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ پوری دعا 3 بار استغفر اللہ اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک چوتھی دعا جو نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ساری کی ساری دعا یہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جو دعا پڑھتے تھے اس کا ابتدا بھی اسی سے ہوتا ہے، چوتھے کلمے سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا کے الفاظ بعض روایتوں میں کچھ مختلف بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے بعد ایک اور دعا پڑھتے تھے، اتنی عظیم دعا ہے،
حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، جن کو رشتے میں جناب رسول اللہ کے ماموں جان بھی کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے سب سے اخیر پہ صحابی فوت ہوئے، یہ اپنے بچوں کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جس طرح چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور فرمایا کرتے تھے بیٹا اس دعا کو کبھی نماز کے بعد ترک نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اس میں بھی بزدلی سے اور انسان کی بڑھاپے کی بے کسی کی عمر سے اور اسی طرح بخیلی سے دنیا کے اور عذاب کے فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک اور دعا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ تین باتوں سے پناہ مانگی، اللہ میں تجھ سے کفر سے، اللہ فقیری سے، غربت سے، اور اللہ عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا معاذ نماز فرض کے بعد کبھی اس دعا کو ترک نہ کرنا، اور آپ نے ان کو جو دعا بتائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک روایت میں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کے الفاظ آتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے یہ دو دعائیں جو آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کو اللہ اگلی نماز کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ ایک جو پچھلی دعا کا ٹکڑا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ نماز پڑھ کے وہ کہتا ہے اللہ میرے اندر کوئی ہمت نہیں تھی، تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھی۔ اور دوسری یہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں نے ایک نماز تو پڑھ لی ہے لیکن مزید ذکر، مزید شکر اور اچھی عبادت کی توفیق بھی تو نے عطا کرنی ہے۔ تو اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک اور دعا جو عظیم تر دعا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وظیفہ جو نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ جتنے کیوں نہ ہو۔ انسان کے اتنے گناہ پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اتنے بھی گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے، اللہ کے رسول مالدار ہم سے آگے اجر و ثواب میں چلے گئے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صدقہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اجر میں وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو بھی جو وظیفہ بتایا تھا اس میں کچھ فرق تھا۔ آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا جب غلام مانگنے آئی تھی، بیٹی کیا ایک غلام سے افضل تجھے چیز نہ بتا دوں؟ رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کی رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا۔ آسانی کا دین ہے کہ جو 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اللہ اکبر، اتنی فضیلت بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان بندہ ان پہ ہمیشگی کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہیں یہ بہت ہی آسان، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، بہت آسان۔ آپ نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے تسبیح جو پہلے بیان کی، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازوں میں یہ 30 ایک نماز پہ بنے تو 5 نمازوں میں یہ زبان پہ بنے 150، لیکن نیکی کے میزان میں ہو جائیں گے 1500، کیونکہ ایک نیکی کو اللہ 10 سے ضرب دیتے ہیں۔ تو اس نے 150 پڑھے، میزان میں ہو گئے 1500، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رات کو سوتے ہوئے اس نے 33 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھا اس نے الحمدللہ، 34 مرتبہ اس نے پڑھا اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان پہ یہ 100 تھے لیکن میزان میں
1000 ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارے ملا کے بنے 2500۔ آپ نے پوچھا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا عظیم وظیفہ پھر لوگ غافل کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں آتا ہے، بندے کو بلا دیتا ہے، رات سونے سے پہلے بندہ تیاری کر کے سوتا ہے میں پڑھوں گا، لیکن اچانک اس کو ایسی تھپکی دیتا ہے بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان وظائف کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا تھا ہر فرض نماز کے بعد معوذات صورتیں پڑھنی ہیں جو آخری قل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کو کبھی نہ چھوڑنا، اور آخری وظیفہ لے جائیے۔ اور اللہ کی جو رحمتیں بخشیں کس قدر زیادہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو رات، ایک تو سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے نا آیت الکرسی، ایک فرمایا جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے آیت الکرسی کو، اس کی اگر موت آ جاتی ہے یہ سیدھا جنت میں ہے۔ آیت الکرسی اس نے پڑھی، اس کو جنت سے محروم کرنے والی موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اذکار کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول اتنے لمبے اذکار پڑھتے تھے، اور ہمارے اذکار کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان اذکار کو یاد کر کے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی اور ایک اچھا مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔